أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لفظی ترجمہ. لا تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے مکمل نیکی یعنی کہ کامل نیکی، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کل الطعام، ہر قسم کی خوراک، کان حلا، حلال تھی، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، مگر وہ جو حرام قرار دی، اسرائیل علی نفسہ، اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، آپ کہہ دیجئے کہ پس لاؤ تم تورات، پس تم اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جس نے گھڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ہیں ظالم. قل صدق اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فاتبعوا، پس تم پیروی کرو، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ، جو ایک طرف ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کے کرنے والوں میں سے. ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی ببکہ، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، مکہ، مبارکن، برکت والا، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے دنیا والوں کے لیے. فیہ آیات بینات، اس میں کئی نشانیاں ہیں صاف اور صاف. مقام ابراہیم، ایک ان میں سے مقام ابراہیم ہے. وما دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوگا امن والا. وللہ علی الناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے لوگوں پر لازم ہے، حج البیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج، یعنی بیت اللہ کا حج. من استطاع الیہ سبیلا، جو کہ طاقت رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی. ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے جہاں والوں سے. تو اس سے پہلے ذکر تھا کہ اگر کافر سونے سے بھری ہوئی زمین بھی فدیہ کے طور پر دیں تو قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی، اور ایمان والے تھوڑی چیز بھی خرچ کریں تو قبول ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ چیز کیسی خرچ کرنی چاہیے. فرمایا کہ لا تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے کامل نیکی، مکمل نیکی،
حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس کو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تمہارے یہاں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ردی اور بیکار چیز خرچ کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہ ارادہ کرو ادنا چیز کا، یعنی کہ چھوٹی چیز کا اس سے خرچ کرو تم، اور تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، یعنی وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ خدا کے راستے میں خرچ بھی نہ کرو۔ یعنی جس چیز کو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو اس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیوں خرچ کرتے ہو؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا قیمتی باغ تھا۔ جب آیت سنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضرت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ تو حضرت میرے پاس اور مال بھی ہے، مگر یہ باغ جس کا نام بیر حا ہے یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتا ہوں، جہاں آپ کا جی چاہے اس کو خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخن بخن، واہ واہ تو نے بڑا اچھا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تیری برادری میں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر، اس واسطے کہ اپنی برادری میں جو غریب لوگ ہوں وہ صدقہ و خیرات کے زیادہ مستحق ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ تو ذوی القربہ کا بڑا حق ہے، مگر اس کے واسطے کچھ شرطیں ہیں۔ محض قریبی رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، مشرک کافر نہ ہو، کیونکہ زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ کافر مشرک کو نہیں دیے جا سکتے، یعنی زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ کافر مشرک کو دینا جائز نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دیندار بھی ہو، یعنی نماز روزے کا پابند ہو۔ بے دین کو زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ دینا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یأکل الطعامک الا تقی، تیرا کھانا صرف پرہیزگار لوگ کھائے، خدا سے ڈرنے والے کھائے، جو دیندار ہو، متقی ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ بے دین کھا کر قوت والا ہو کر رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو بھی اس میں شریک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق دیا ہے کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز اور پیاری ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ یعنی معاملہ تو تمہارے رب کے ساتھ ہے، وہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ وہ رکوع سے پہلے یہ بیان ہوا تھا، 2 رکوع سے پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک تمام لوگوں میں سے اعمال اور عقائد کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی بات مانی، ان کے نقش قدم پر چلے۔ اور یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقائد اور اعمال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر قریب ہے۔ اور وہ جو مومن ہے، یہودیوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو شوشہ چھوڑا کہ تم کہتے ہو کہ اس پیغمبر کو اور تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرب حاصل ہے، اور تمہارے اعمال و عقائد حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ہیں، یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، اور تم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت بھی کرو اور ابراہیمی بھی بن جاؤ۔ تو یہودیوں کے اس شوشے سے اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا
کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کی خوراک حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو حرام قرار دی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے بزرگ ہیں، یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جن کا لقب اسرائیل تھا، انہوں نے صرف اپنی ذات کے واسطے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ تفسیروں میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی، جس کو لنگڑی کا درد کہتے ہیں۔ عرق النساء کا معنی ہے رینگڑ کر درد ہویا، یعنی کہ درد ہویا ایک پٹھا ہوتا ہے جو کوہلے سے شروع ہو کر ران سے ہوتا ہوا انگوٹھے تک جاتا ہے، یہ بڑا ظالم درد ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف سے شفا عطا فرمائی تو میں اپنی خوراک میں سے مرغوب چیز کو چھوڑ دوں گا، اور ان کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بڑا لذیذ لگتا تھا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر کے اپنی منت کو پورا کیا تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت کے تحت یہ صرف اپنی ذات کے لیے کیا تھا، مگر ان کو دیکھا دیکھی ان کی اولاد نے بھی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کے دودھ کا استعمال کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ یہ ان کے لیے بالکل جائز تھا، اور اس طرح کی منت ان کی شریعت میں جائز تھی، اور ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میرے اوپر فلاں چیز حرام ہے۔ ہاں کوئی جائز کام ہو تو اس کی منت مان لے تو صحیح ہے۔ مثلا کوئی یوں کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنے فقیروں مسکینوں کو اتنا کھانا کھلاؤں گا، یا مسجد میں قالین بچھاؤں گا، یا دری ڈلاؤں گا، یا صف یا مصلی رکھ دوں گا، یہ صحیح ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کرنا اور دودھ کا حرام کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ نسب نامہ اس طرح ہے کہ موسیٰ ابن عمران بن قاہس بن لادی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، اور تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور تورات کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، بالکل سراسر غلط ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی منت کی وجہ سے اپنی ذات کے لیے حرام کی تھی، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی، تو ان کا دور تو سینکڑوں سال پہلے کا ہے، اور یہ حکم تورات میں کہاں ہے؟ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ پس لاؤ تم تورات، پس تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، دکھاؤ تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ حرام ہے یا اونٹنی کا دودھ حرام ہے؟ قطعاً کوئی حکم نہیں ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے اور ذمے خدا کے لگاتے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جس نے افطرا باندھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا، من بعد ذالک، حق واضح ہو جانے کے بعد، یعنی کہ حق سمجھ جانے کے بعد، علم ہو جانے کے بعد، فاولئک هم المفلحون، پس وہی لوگ ظالم ہیں، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ہیں ظالم، کیونکہ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، مخلوق میں سے کسی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مقام حاصل نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانگی مصلحت کے پیش نظر صرف اپنی ذات کے لیے شہد حرام کیا تھا، نہ امت کے لیے اور نہ اہل خانہ کے لیے تسکین، چونکہ حلال و حرام کرنا پیغمبر کا منصب نہیں ہے، پیغمبر کا کام ہے کسی چیز کی حلت اور حرمت کو بیان کرنا۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں مستقل سورہ نازل فرمائی، سورۃ التحریم،
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، پارہ 28، فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی ہے؟ آپ اپنی عورتوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھول دینا، یعنی قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کر لو۔ چنانچہ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کیا اور قسم کے کفارے میں غلام آزاد کیا، اور قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا غلام کو آزاد کرنا، چاہے مرد ہو یا لونڈی ہو۔ تو ان تینوں چیزوں میں اختیار ہے، جس پر بھی عمل کرو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کی 3 صورتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ فلم تجیدو، پس جو شخص ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہ کر پائے، یعنی نہ تو وہ کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہے، نہ کپڑا پہنانے کی، اور نہ غلام آزاد کرنے کی، فصیام 3 ایام، تو پارہ 7 میں ہے کہ تو 3 دن کے روزے رکھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت میں آتا ہے کہ فصیام 3 ایام متتابعات، یعنی کہ یہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں، ان کے درمیان وقفہ نہ آئے۔ اور یہ روزوں والا کفارہ ہر آدمی کے لیے نہیں، بلکہ اس شخص کے لیے ہے جو 10 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یا 10 مسکینوں کے کپڑے نہیں پہنا سکتا، یا غلام آزاد نہیں کروا سکتا، یا کر سکتا۔ یہ بھی فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کفارے کے 2 روزے رکھے ہیں، ابھی تیسرا روزہ باقی ہے، کہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ مثلا کسی نے ہدیہ کر دیا، یا کہیں سے انعام کے طور پر مل گئے، یا وراثت کے طور پر مل گئے، کہ جس سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، یا کپڑا پہنا سکتا ہے، یا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے، تو روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر قادر ہو گیا، بلکہ پہلے 3 صورتوں میں سے کوئی ایک پوری کرنی پڑے گی، اور جو 2 روزے رکھے ہیں وہ نفلی بن جائیں گے، اور نفلی روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں اگر تیسرا روزہ بھی رکھ لیا پھر پیسے مل گئے تو کفارہ ادا ہو گیا۔ قل صدق اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تورات میں اونٹ کے گوشت کی حرمت اور اونٹنی کے دودھ کی حرمت کا کوئی حکم نہیں ہے، اور ملت ابراہیم کے اصول بھی واضح کر دیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت دینے والے ہیں۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم پیروی کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو ایک طرف ہونے والے تھے، موحد تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ پہلے ذکر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آگے کعبۃ اللہ کا ذکر ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، انسانوں کی عبادت کے لیے، للذی ببکہ، البتہ وہ ہے جو مکے میں ہے۔ مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں۔ مکہ کا معنی ہے ناف یا مکرمہ، ساری دنیا کی ناف ہے۔ یہاں سے رب تعالیٰ نے زمین کو مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف پھیلایا، اور اس وجہ سے بھی ناف ہے۔ جس طرح بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو خوراک ناف والی رگ کے ذریعہ ملتی ہے، اس طرح سارے جہاں کو روحانی خوراک مکہ سے ملتی ہے۔ اور بکہ کا معنی ہے گردن توڑنے والا، اور گردن توڑنے کا معنی بھی کرتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا رعایا ہے، عام پبلک ہے، نماز میں سب کی گردنیں اس کی طرف جھکتی ہے، یعنی مسجود الہہ، اور جھکتے رب تعالیٰ کے لیے ہے۔
تو رب تعالیٰ مسجود اللہ ہے، سجدہ مکہ کی طرف کرنا ہے اور کرنا رب تعالیٰ کو ہے۔ اور گردن توڑنے کا یہ بھی معنی ہے کہ جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی توہین کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گردنیں توڑ کر رکھ دی، اور ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے 3 کنکر مسور کے دانے کے برابر اٹھائے ہوئے تھے، ایک دائیں پنجے میں اور ایک بائیں پنجے میں اور ایک چونچ میں۔ جب وہ کنکر اوپر سے پھینکتے تھے تو آدمی کے سر پر لگتا اور آدمی کو چیرتا ہوا ہاتھی کو چیرتا چلا جاتا تھا، اور دونوں بھی تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے، اور جو وہاں بچ گئے وہ راستے میں تڑپ تڑپ کر مر گئے، واپس ایک بھی نہیں گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی، ورنہ عادتاً مسور کے دانے کے برابر کنکر سے آدمی مر نہیں سکتا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی معاونت سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے 40 سال بعد آپ نے شام کا سفر کیا تو وہاں بیت المقدس تعمیر کیا۔ اس طرح بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام، جس میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ دوسرے نمبر پر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں ہے۔ پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر دونوں کعبے طوفان علیہ السلام کے وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مل کر یکم ذی القعدہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، اور 50 دنوں میں باپ بیٹے نے تعمیر بالکل مکمل کر لی۔ کعبۃ اللہ کی پیمائش 44 مربع فٹ ہے، یعنی چاروں طرف سے 44 فٹ اور 50 فٹ بلندی کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اس میں توسیع کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بڑی شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا اور ہمارے پاس رہا۔ 1967 میں یہود نے ہم سے چھین لیا اور ابھی تک یہود کے قبضے میں ہے، اور بغیرت مسلمان اب تک سوئے ہوئے ہیں اور امریکہ سے قرض معاف کراتے پھرتے، اور گناہ میں شام، مصر اور دوسرے سب شامل ہیں۔ تو دنیا میں سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، مبارکتاً برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے جہاں والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں اور بھی کئی نشانیاں ہیں صاف صاف۔ مقام ابراہیم، ایک ان میں سے مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ پہلے یہ پتھر نیچے صف میں جڑا ہوا تھا اور کعبۃ اللہ کے قریب تھا۔ پھر جب لوگ زیادہ ہو گئے تو سعودی حکومت نے ایک شیشے کے مینار نما ڈبے میں بند کر کے کعبۃ اللہ سے تھوڑے فاصلے پر رکھوا دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ طواف کے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس مسجد حرام میں داخل ہوگا امن والا ہوگا۔ تو امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج۔ حج یحج نصر کا باب ہے اور اس کا مصدر حج بالفتح بھی آتا ہے،
اور حج بالکسر بھی آتا ہے، اور دونوں قرآن پاک میں موجود ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ تو فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی۔ مسئلہ ایسا شخص کہ جس کی گھر کی ضروریات پوری ہے اور اس پر قرض بھی نہیں ہے، اور ہے بھی تندرست کہ نابینا بھی نہیں، لنگڑا لولا بھی نہیں، راستہ بھی پرامن ہے، اور اس کے پاس اتنی رقم بھی ہے کہ جا کر آ سکتا ہے، اور جتنے دن اس مقدس سفر پر رہتا ہے اتنے عرصے کے لیے گھر کے اخراجات بھی موجود ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ اگر وہ حج نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پس وہ چاہے یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے۔ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ یہودیوں او نصرانیہ، کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی لوگ بڑے بہانے بناتے ہیں کہ جن کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں، مثلا کہیں گے کہ لڑکے کے لیے لڑکی کی شادی کرنی ہے جن کی ابھی تک نہ تو منگنی ہوئی نہ یہ معلوم ہے کہ منگنی کب کرنی اور کہاں کرنی۔ البتہ اگر کوئی بچے کی شادی طے کر لیتا ہے اور رقم ضروریات پر خرچ ہو گئی، اور اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ جس سے حج کر سکے، تو معافی ہے، یہ نقصان ہو گیا ہے، اور رقم باقی نہیں رہی تو بھی معافی ہے۔ اور اگر حیثیت تو ہے مگر کمزور ہے یا مرض الموت میں مبتلا ہے کہ حج نہیں کر سکتا، تو وہ وصیت کرے کہ میرے ذمہ حج ہے، وہ تم میری طرف سے کر دینا۔ اور اگر خود بھی نہیں کر سکتا اور وصیت بھی نہیں کرتا تو گنہگار ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے انکار کیا پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے جہاں والوں سے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، یا آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔